بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جب میں بہت خوشی میں ہوں تب بھی اپنے پہ قابو رکھوں، اور جب میں بہت غم میں ہوں، بہت دکھ میں ہوں، مجھے کوئی تکلیف آئے تب بھی جو ہے میں قابو میں رہوں۔ تو وزیر نے بڑا زبردست جملہ بتایا، اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا واقعی بڑا زبردست جملہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ جب غم آئے تب بھی یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، زندگی کٹ ہی جائے گی۔ اور جب بہت خوشی ہو اور آپے سے باہر ہونے کا دل کرے تو تب بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، اور اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، اور خوشی کے بعد عین ممکن ہے کہ غم آئے۔ تو یہی فلسفہ ہمیں قرآن بھی دیتا ہے نا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئرلی بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، the nature of life is such that کہ انسان کو ہم نے ٹوائل میں اور اسٹرگل میں پیدا کیا۔ اوکے، لقد خلقنا الانسان فی کبد کا مطلب ہے بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب چونکہ انسان کی تخلیق مشقت میں ہے تو اٹ مینس کہ دنیا بھی ایک کٹھن سفر ہے، اور دنیا بھی ایک ایسی منزل ہے، کہہ لیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زندگی آسان نہیں ہے گزارنا۔ اوکے، سو وی ہیو ٹو بی آن آور ٹوز while living in this world، بیکاز دنیا میں غم بھی ہیں۔ اور جیسے کہ ون آف مائی فیوریٹ رائٹرز بانو قدسیہ، ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ خوشی تو محض تھکان اتارنے کا نام ہے، اصل میں تو زندگی غم کا نام ہے۔ غم زندگی میں ہر موقع پہ آئیں گے آپ کو، اور ایک کے بعد ایک آئیں گے ہو سکتا ہے، لیکن غم کو ڈپریشن سے پلیز مکس اپ نہ کیجیے۔ اوکے، یہ بھی اس ورک شاپ میں میں نے بہت بنیادی فرق آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ غم اور ڈپریشن میں بہت فرق ہے۔ سیڈنس اینڈ ڈپریشن آر ناٹ دا سیم۔ اوکے، وی ہیو ٹو نو دس، رائٹ۔ سو ہم بات یہ کر رہے تھے نیچر آف لائف کے اوپر کہ غم کی گرفت جو ہے اس سے تو انبیاء بھی نہیں نکل سکتے، کہ یو ہیو ٹو نو دس۔ اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے، دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو خوشی پرومس ہو جائے گی، یعنی کہ انسان کے لیے اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین میں آ کر جو شخص دین میں آ جائے گا اس کے لیے کیا پرومس کیا؟ جی قرآن میں اینی ون واٹ از پرومس؟ جی یس، سکینت، اوکے، سکون، اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، which means کہ happiness was never the goal in the first place، اسپیشلی اگر آپ دین پہ عمل کرتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ سوسائٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تمام انبیاء جو کہ گریٹسٹ آف سوشل ورکرز تھے، جنہوں نے سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے بہت سے غم دیکھے اور انہوں نے بہت سی سیڈنس کو بیئر کیا ہے، بٹ اینی ہاؤ اطمینان انہیں تھا، سیٹسفیکشن انہیں تھی، کنٹینٹمنٹ انہیں تھی۔ اوکے، فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو نو کہ نیچر آف لائف از سچ دیٹ اس میں غم آئے گا، اس میں سیڈنس آتی رہے گی، اور انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے فوراً بعد کوئی دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ حل کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب میں انجوائے کروں گا، اب ریٹائرمنٹ انجوائے کروں گا، لیکن اس کے بعد کوئی تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو چوتھا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر کانسٹنٹ ان لائف۔ سو فرسٹلی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹائپس آف سیڈنس۔ یہ بات بائی دا وے آپ کو پتا ہے کہ سیڈنس از ون آف دا بیسک ایموشنز، اٹ از این ایموشن۔ اوکے، سیڈنس ایک ایموشن کا نام ہے۔ 6 بیسک ایموشنز ہیں، کون سے وہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ 6 بیسک ایموشن، however sadness and anger are 2 of them۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ you are feeling really sad، آپ لوگ بڑے غم میں ہوتے ہیں، آپ لوگ ڈاؤن ہوتے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، رائٹ۔ اور سیڈنس کے ساتھ غصہ بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ غصہ پلس غم یہ بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہے، یہ انسان کو ریج کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو جو ہے وہ سیلف انفلکشن کی طرف لے جاتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو ہارم کرنا چاہتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت غم بھی ہے اور آپ کو جو ہے بہت زیادہ غصہ بھی ہے، اور غصہ اور غم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اوور کم کرنے کے لیے۔ غصہ کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا، غم کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا اور میں اسے رلاؤں گا، میں اسے افسردہ کروں گا۔ غصہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ابھی اپنا جو ہے یہ غم نکالنا ہے، میں نے اپنا غصہ نکالنا ہے۔ دونوں کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایپتھی آ جاتی ہے، اور ایپتھی کیا ہوتی ہے؟ نمبنس، اوکے، the feeling of nothing, literally nothing, I don't care۔ اور اچانک سے ایپتھی آ جاتی ہے اور دونوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کرتی ہے، اور انسان کے اینڈ میں جو شکل ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ Have you ever experienced it؟ انسان بیٹھا ہوتا ہے، خیالوں میں گم ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن لاسٹ ہوتا ہے، رائٹ، نم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، اس کا کوئی پوچھے تو بتانے کا دل نہیں کرتا، کوئی پوچھے کہ آر یو اوکے، یا آئی ایم گڈ،
اور ہاف سی اسمائل دیتا ہے انسان, پوری اسمائل بھی نہیں دیتا, اس بیچارے سے پوری اسمائل بھی نہیں ہوتی. اوکے, آدھے دانت دکھائے جاتے ہیں, آدھے دانت دکھائے نہیں جاتے. اوکے, دس از دا سچویشن جو غم کی ایک ٹائپ ہے, a type of sadness, and interestingly it is mentioned in the Quran. یہ جو ٹائپ آف سیڈنس جس کی ابھی میں نے آپ کو پوری پکچر دکھائی ہے کہ انسان بالکل نمب ہو جاتا ہے, اسے نہیں سمجھ آتی کہ حالات کہاں جا رہے ہیں, وہ گیو اپ کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ اس اسٹیٹ کو اپنا لیتا ہے, غم کی اسٹیٹ کو, سیڈنس کی اسٹیٹ کو, لو اسپرٹس کی اسٹیٹ کو, ڈی موٹیویشن کی اسٹیٹ کو. اوکے, تو اس کا سولوشن بھی قرآن سے ہی ہم دیکھیں گے. سیڈنس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں سائیکالوجی سے, تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کلیئر ہو, کیونکہ سیڈنس کو ہم مکس اپ کر جاتے ہیں باقی چیزوں سے. Sadness is an emotional pain associated with or characterized by feelings of disadvantage, loss, despair, grief, helplessness, disappointment, and sorrow. Okay, یہ consequences of sadness ہے. Remember this: disadvantage, loss, despair. یہ ایک ایک کو میں explain بھی کروں گا. Grief, helplessness, disappointment, and sorrow. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کو ہو تو it is clear کہ you are sad, you are going through a very tough phase, tough period, اور sadness آپ پہ حاوی ہے. Sadness is one of the basic emotions described by Paul Ekman along with happiness. جی, تو یہ جو basic emotions ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ Number 1 happiness, Number 2 anger, surprise, fear and disgust. So sadness is something which is natural. غم جو ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے, اور غم کو اگر آپ بہت زیادہ سیبوٹاج کریں گے, بہت زیادہ کرب کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ اندر ہی اندر سراہد کرتا جائے گا. یہ سیڈنس اور یہ غم اندر ہی اندر سراہد کرتی جائے گی اگر اس کو پراپرلی چینلائز نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو شیئر نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو لیٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا, یا اس کو صحیح رخ پہ نہیں لگایا جائے گا. صحیح رخ پہ لگانے سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت کوئی بڑا کام کیا ہے زندگی میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بڑے خوش لوگ, کیا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں بڑی کمفرٹ دیکھی ہے اور بڑے مزے سے زندگیاں گزار رہے تھے, اور اچانک سے انہیں سوچی کہ چلو بھئی اب لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یا ان کا جو پاس تھا اس میں بہت سے حادثات ہوئے ہوں گے, اس میں بہت سے غم دیکھے ہوں گے انہوں نے, اور اس غم کو اب چینلائز وہ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ they want to help other people because you know they have tasted, they have went through that problem. وہ اس پرابلم سے گزرے ہیں, انہیں پتا ہے کہ غم اصل میں ہوتا کیا ہے, سیڈنس ہوتی کیا ہے, اور اب وہ اس کو چینلائز ایسے کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا شاید وہ اس ریگریٹ میں ہیں کہ اب وہ گیو بیک کرنا چاہتے ہیں. they have taken a lot اور بہت نقصان ہو گیا ہے, اب وہ کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے غم کو چینلائز کرنا. اور اس طرح کا غم جو ہوتا ہے نا, جو انسان کو ریگریٹ فیل کرائے, اور وہ غم جو انسان کو ابھارے, انسان کی باتوں میں وزن لائے. جتنے بھی بڑے بڑے سپیکرز ہیں سب سے زیادہ وزن اسی کی بات میں ہوگا جو غم سے گزرا ہوگا, جس نے غم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, جس نے غم کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اسی لیے وہ شاعر جو خود غم سے گزرا ہوا ہے اس کی شاعری میں اور عام شاعر کی شاعری میں بہت فرق ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ ہے غم کو صحیح چینلائز کرنا. لیکن غم کو صحیح سے ہم نے لیٹ آؤٹ بھی کرنا ہے, سیڈنس کو صحیح سے جو ہے ہم نے مینج بھی کرنا ہے. اوکے, بیکاز ایموشنز مینج کیے جاتے ہیں, ایموشنز کو ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا. تو سیڈنس کو بھی ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا, سیڈنس کو صرف مینج کرنا ہے. اب سیڈنس کی کچھ ورڈز دیکھ لیں. ون ٹائپ آف سیڈنس according to psychology is low spirit. Low spirit, as the picture is right in front of you, low spirit سے کیا مراد ہے؟ لو اسپرٹ, کبھی آپ اس طرح فیل کرتے ہیں کہ آپ کو اسپرٹس اپنے بہت ڈاؤن لگے, ڈی موٹیویٹڈ لگے, آپ کو اٹھنے میں بہت مشکل ہو, آپ کو اچھا خاصا کنونس کرنا پڑے اپنے آپ کو کہ اٹھو اٹھو. اوکے, اسپیشلی نیند سے یا کوئی کام کرنے سے پہلے آپ بالکل ڈاؤن فیل کر رہے ہیں, گلوکوز لیول ڈاؤن ہوتا ہے نا, تو انسان جو ہے اس کا اسپرٹس لو ہوتے ہیں, اس کی باڈی لینگویج بہت لو ہوتی ہے. جسٹ لائک دس پرسن, کہ بندہ ایک جگہ بیٹھ جائے تو بس بیٹھ ہی جاتا ہے, یا بندہ لیپ ٹاپ پکڑ کے ایک جگہ بس لیٹ جائے تو لیٹ ہی جاتا ہے, اس کے بعد اسے اٹھانا بہت مشکل کام ہے. اور بالکل یہ سچویشن ہوتی ہے کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو کیری یور سیلف, لٹرلی کیری یور سیلف, کہ جسٹ لائک یہ اورنج جو ہے اپنے آپ کو کیری کر کے آگے جا رہا ہے, اسی طرح آپ کو کیری کر کے اپنے آپ کو لے جانا پڑتا ہے جگہ جگہ. Have you ever felt this state? لو اسپرٹس کی سب پہ آتی ہے obviously, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کانسٹنٹ ہے, اگر یہ تھرو آؤٹ چلی آ رہی ہے 10-12 دن 15 دن, مہینہ کیا بلکہ 6 مہینے, تو پھر یہ خطرناک بات ہے. کبھی کبھی اسپرٹ سلو ہو جانا وہ تو ہر ایک کے ہوتے ہیں,
لیکن اگر یہ کانسٹنٹ ہے فیز تو پھر یہ شاید ڈپریشن کی طرف انسان جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اوکے, ڈسپیئر, واٹ از مینٹ بائی ڈسپیئر, یہ ورڈ سمجھنا بہت ضروری ہے. ڈسپیئر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, ڈسپیئر ناٹ آف دا مرسی آف اللہ. واٹ از مینٹ بائی ڈسپیئر؟ ہوپ لیسنس. ڈسپیئر از دی ایبسنس آف ہوپ. اوکے, یہ ٹائپس ہیں, جیسے کہ لو اسپرٹس از ناٹ دی ایبسنس آف ہوپ. لو اسپرٹ از دی ایبسنس آف موٹیویشن. یہ موٹیویشن کوئی نہیں. ٹھیک ہے, کرنا چاہتا ہے لیکن موٹیویشن نہیں ہے. ہوپ بھی ہے بٹ موٹیویشن لوز ہوئی ہے جس کی وجہ سے انسان کر نہیں پا رہا. However, despair means loss of hope, absence of hope. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it in the Quran کہ کہہ دو ان لوگوں سے جو کہ اسراف کر چکے ہیں. اسراف سے مراد ہے کہ حدیں پار کر چکے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ڈسپیئر نہ ہو جاؤ, مایوس نہ ہو جاؤ. اور سورہ یوسف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے. وہاں بھی ڈسپیئر کا ورڈ. اوکے, سو ڈسپیئر از اے ویری ڈینجرس اسٹیٹ when you don't have any hope about yourself. جب آپ کہیں کہ بس میں گیو اپ کر رہا ہوں, اب کچھ نہیں ہونے والا, اور جس طرح سے لائف گزر رہی ہے بس اسی طرح سے گزرے گی, تو پھر لوگ بجھ جایا کرتے ہیں. اوکے, یوزلی ڈسپیئر سے کون گزرتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یوتھ میں بہت کامن مثال ہے کہ ایک انسان کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے ایموشنلی, اور اس کے بعد وہاں پہ معاملہ نہیں بنا. ٹھیک ہے, یا وہاں سے دل ٹوٹ گیا, یا وہاں سے ٹھڈ ہو گیا انسان کو, ان شارٹ. تو پھر انسان ایک ایسی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے ہوپ لیسنس کی کہ انسان کہتا ہے کہ یار آئی کین نیور بی لوڈ اگین, یا آئی شیل نیور لو اگین, کیونکہ مجھے پہلے کیس میں ایسے ہوا ہے, یا مجھے دوسرے کیس میں ایسے ہوا, تیسرے کیس میں. اس کا نتیجہ یہ کہ انسان بجھ جاتا ہے. جب ایکچوئل ریلیشن میں آتا ہے تو وہ بجھا بجھا ہوتا ہے, اور پھر انسان سے نارمل فنکشنز بھی نہیں ہوتے. اوکے, جو درکار ہے میرج کو فنکشنل بنانے کے لیے, یا ریلیشن شپس کو فنکشنل بنانے کے لیے, یا پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن کو فنکشنل بنانے کے لیے, تو انسان وہ کرنے جوگا بھی نہیں رہتا, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اندر سے ہار چکا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ گیو اپ کر چکا ہوتا ہے آن آل دا ہوپس. تو یہ ہے بجھا بجھا انداز, ڈسپیئر ہو جاتا ہے. اوکے, نیکسٹ, گلوم. گلوم سے کیا مراد ہے؟ سیڈنس. تو ہر چیز سیڈنس ہے, یہ لو اسپرٹ بھی سیڈنس ہے, ڈسپیئر بھی سیڈنس ہے. جی, افسردہ. اوکے, گلوم کہتے ہیں نا کہ جیسے ڈارک ڈارک چیز ہوتی ہے, گلومی. اوکے, ڈارکنیس. گلوم کہتے ہیں کہ جب آپ کو ہر وقت ڈارکنیس فیل ہو, آپ کو دن میں بھی رات لگے, اور آپ ہر وقت خیالوں میں گم ہو. آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں بڑا ہلا گلا ہو رہا ہے, جہاں پہ لوگ ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے, جہاں پہ سارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں, لیکن آپ کے اندر رات چل رہی ہے, آپ کی صبح ہی نہیں ہو رہی. اوکے, آپ رات میں ہی رہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف گلوم, اندھیرا. بادل جیسے نہیں چھا جاتے, اور جب بادل چھا جاتے ہیں تو انسان کیا انٹیسپیٹ کرتا ہے؟ طوفان. اوکے, تھنڈر, رین. تو یہ وہ اسٹیٹ ہے کہ انسان کے اندر بادل چھائے ہوئے ہیں, اور انسان کے اندر بہت بڑا کوئی طوفان چل رہا ہے, اور وہ طوفان اس طرح سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ وہاں سے ایکچولی ایبسنٹ ہے, کیونکہ کنٹینیوسلی اس کے اندر وہ مشکلات, وہ تھاٹس, اور وہ ایک چیز اسے تنگ کر رہی ہے کنٹینیوسلی, جو اس نے اپنے لیے شاید ہوا بنا لی, جو اس نے اپنے لیے اتنی بڑی بنا لی ہے جو شاید اتنی بڑی نہیں ہے. اب چونکہ وہ اس کے لیے اتنی بڑی بن چکی ہے تو انسان ہر وقت اسی میں کھویا رہے گا, اور اس وجہ سے اس پہ بادل چھائے ہوں گے, اور وہ سن شائن بھی نہیں دیکھ سکے گا. اس کی نظر صرف اس ایک چیز پہ ہوگی. جیسے اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں نا, کہ ایک وہ اشفاق احمد نے اپنے اس میں لکھا آرٹیکل میں کہ میں نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا, اور پوتے کو میں کھڑکی کے باہر دکھانا چاہ رہا تھا, سن شائن ہے, بادل ہے, بارش ہو رہی ہے, دیکھو کتنی زبردست, اینڈ پھول ہے اور ہریالی ہے, لیکن اس کی نظر کھڑکی کے ایک ہی طرف جمی ہوئی تھی, اور وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ دادا ابو یہ کیا ہے, دادا ابو یہ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا تم باہر دیکھو, تم وہاں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو جب کہتے ہیں میں نے وہاں پہ دیکھا تو ایک مری ہوئی مکھی وہاں پہ جو ہے جمی ہوئی. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تمہیں مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے, لیکن تمہیں باہر کی اپرچونٹیز, باہر کی چیزیں نہیں نظر آ رہی, سن شائن نہیں نظر آ رہی, رین نہیں نظر آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا, اصل میں انسان کی سٹیٹ بھی یہی ہے کہ انسان کو مری ہوئی مکھی تو نظر آتی ہے, وہ مری ہوئی مکھی سے مراد ہے پاسٹ کا کوئی حادثہ, اوکے, یا ایک غلط ڈیسیجن لے لیا, اب اس غلط ڈیسیجن کو بھگت رہے ہیں,
اور اس غلط ڈیسیجن کو لے کے ہی انسان روئی جائے اور ان اسٹیٹ آف گلوم رہی جائے. تو یہ بہت خطرناک اسٹیٹ ہے کہ انسان کو دوپہر میں بھی اندھیرا نظر آئے اور انسان گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں اس کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. بلیو یو می, کبھی کبھی انسان بائک ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. موڑ بھی مس کر دیتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا خیالوں میں گم ہے, یعنی خیالوں میں گم اس لیے ہے کہ اس بیچارے کے اندر تو اندھیرا ہے, اس بیچارے کے اندر تو رات چل رہی ہے. تو باہر جتنی مرضی ہریالی ہو, باہر جتنی مرضی ٹریفک ہو, جتنی مرضی رونق ہو, لیکن اصل میں جب دل ہی بجھ گیا, کیونکہ شاعروں نے کہا نا جب دل ہی بجھ جائے تو پھر کیا فائدہ. تو یہ گلوم کی سٹیٹ ہے. ابھی تک ڈپریشن نہیں آئی. ریمبر دس, ڈپریشن اور سیڈنس میں بہت فرق ہے. پرابلم از کہ ہم تھوڑا سا سیڈ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ ہیں. اوکے, ڈپریشن از ناٹ دیٹ. آگے چلتے ہیں. ڈیزولیٹ, یہ سارے کے سارے جو میں آپ کو سیڈنس کی ٹائپس بتا رہا ہوں سائیکالوجی سے ڈرائیو ہے, اور یہ ہر ورڈ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور ہر ورڈ میں سیڈنس کی ایک تشریح ہے. جی, ڈیزولیٹ سے کیا مراد ہے؟ پکچر جیسے کہ آپ کو خالی پن. یس جی, لونلی, دیٹس کریکٹ. ایز یو کین سی, خالی پن, سسٹر نے جیسے کہا. ڈیزولیٹ, ایمپٹینس, a feeling of emptiness. Yes, ڈیزولیٹس کبھی آپ نے فیل کیا ایمپٹی کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے اسٹیٹ کو؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ایمپٹی فیل کرنا, کہ اچھی سے اچھی آسائش ہونے کے باوجود, اچھے سے اچھے حالات ہونے کے باوجود بھی انسان یہ فیل کرے کہ no, something is missing, میں ایمپٹی فیل کر رہا ہوں. اور یہ فیلنگ آف ایمپٹینس اور یہ فیلنگ آف ہولونس, یہ اس حد تک خطرناک ہے کہ یہ انسان کو سوسائڈ تک بھی لے جاتا ہے. Okay, when you feel incomplete, when you feel کہ something is missing اور you don't know what is missing, یہی تو اصل میں بات ہے کہ آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے but still you think that something is missing. And believe you me کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اسلامک پرسپیکٹو تو this is the cry of your soul. یہ جو desolate ہے, desolate, the feeling of emptiness, it is the cry of your soul. روح چیخ چیخ کے کچھ بتانا چاہ رہی ہے لیکن انسان اس کو نہیں سن رہا کیونکہ مادہ انسان پہ حاوی ہے, میٹر جو ہے وہ انسان پہ حاوی ہے, اور اسپرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اگنور کی جا رہی ہے. دیٹس وائی آئی سے, کل بھی میں یہی پڑھا رہا تھا کہ اسلام جو ہے اور اسلامک سویلائزیشن, وائی اٹ از ماڈریٹ. امت وسطا بنایا نا اللہ نے امت مسلمہ کو. وائی اٹس ماڈریٹ؟ بیکاز اسلام از دی اونلی وے آف لائف وچ ٹیکس کیئر آف میٹر اینڈ اسپرٹ. جب میٹر کو ہی ٹائم دیں گے, اسپرٹ اگنور ہوگی, تو پھر یہ امبیلنس ہے. اور جب اسپرٹ کو ہی ٹائم دیں گے اور میٹر اگنور ہوگا, یہ بھی امبیلنس. اسلام از دی اونلی وے آف لائف جو کہ میٹر اور اسپرٹ دونوں کی کیئر کرتا ہے. آپ کو ایسا وے آف لائف دیتا ہے کہ میٹر بھی اسپرٹ بھی دونوں گروم ہوں گے, اور جب دونوں گروم ہوں گے تو یو کین ناٹ فیل ایمپٹی لائک دس. اوکے, سو دا فیلنگ آف ایمپٹینس از آلسو بیکاز بڑا عرصہ ہو جاتا ہے کہ انسان نے اپنا غم شیئر نہیں کیا ہوتا, یا بڑے عرصے سے انسان بزی ہے, بڑے اسٹریس میں ہے, ایسی روٹین میں ہے کہ اسے ٹائم نہیں مل رہا جس کو ہم کہتے ہیں نا مراقبہ کرنے کا, اکیلا بیٹھنے کا, یا بس سیل فون کو سائڈ پہ رکھ کے 5-10 منٹ کے لیے بیٹھنے اور ذرا غور و فکر کرنے کا زندگی کے اوپر, یا اسے ٹائم ہی نہیں مل رہا دعا کرنے کا. بڑا عرصہ ہو گیا, یاد ہی نہیں آ رہا کہ لاسٹ ٹائم اللہ سے دعا کب کی تھی. نمازیں ساری پڑھتے ہیں, نمازوں میں اور اٹیچمنٹ ود اللہ ہے تو وہ بھی اٹیچمنٹ, لیکن افسوس یہ ہے نا کہ ہم نماز اس طرح پڑھتے ہی نہیں. تو نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ سے وہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہوتی بڑے عرصے سے روح کی. کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی روح اللہ تعالیٰ کو پیکٹ دے کے آئی ہے اوپر. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا لستو بربکم قالوا بلا, سب نے کہا تھا یس انڈیڈ. تو روح از yearning فار اللہ, the spirit is yearning فار اللہ, for its creator obviously. اوکے, لیکن اس کو جب دبایا جا رہا ہے, میٹر اس پہ حاوی ہو رہا ہے. کس لیے حاوی ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو کمپلیٹلی اگنور کیا جا رہا ہے. تو then is the result of this feeling of hollowness, feeling of sadness, بیٹھے بیٹھے غمگین ہو جانا, اوکے, کھویا کھویا رہنا اور empty feel کرنا کہ no, something is missing, you know, لیکن ایکشن بھی نہیں لے پا رہے. یہ بھی بڑی خطرناک state ہے. Then grief, the strongest of them all, the strongest, کیونکہ اس کے بعد ڈپریشن ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں stages ہیں sadness کی. Grief is the strongest of them all. جی, grief سے کیا مراد ہے؟ What is grief? grief کب ہوتا ہے چلیں یہ بتا دیں. ڈیسولیٹ میں نے آپ کو بتا دیا, ایک ایمپٹینس کی فیلنگ ہے. گریف کب آتا ہے انسان؟ غم ہے یہ. جی, oh yes, that's right. Grief is actually associated with a loss, especially of someone beloved, یا کسی کے کھو جانا,
یا پھر کوئی لاس ہو جانا آپ کو بہت بڑا, لاس آف اینی تھنگ. پھر جو ہے وہ گریف آئے گا, غم آئے گا. اور غم کی قرآن نے جو ایکسپلینیشن دے دی ہے نا, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. غم کی ایکسپلینیشن قرآن میں بائی دا وے 6 ٹائپس آف سیڈنس ڈسکس ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیپتھ میں سیڈنس کو ڈسکس کیا قرآن میں, اور اس طرح کے جو ہے ورڈز ہیں عربک کے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ سائیکالوجی اب یہاں پر پہنچ رہی ہے. اور قرآن اللہ کی بک, بیکاز اللہ از دا کریٹر آف مین کائنڈ. تو کریٹر جو ہے وہ ہیومن ایموشنز کو سب سے بہترین ڈسکرائب کر سکتا ہے کہ کوئی اور. تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں سیڈنس کی کیا ٹائپس ہیں. سو گریف از دی موسٹ ڈینجرس ون بیکاز گریف اوور کمس ایوری تھنگ. یہ ساری چیزیں گریف میں آ جائیں گی. ڈیزولیٹ بھی, یہ گریف جو ہے نا اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بیکاز گریف از ایسوسیٹڈ ود دا سیڈنس اور دا غم آف لوزنگ سم. اوکے, یو آر اینٹیسپیٹنگ سم تھنگ اور وہ چیز آپ کو نہیں ملی, تو پھر دیر ول بی اے لاٹ آف گریف. یا آپ نے کسی سے بہت زیادہ دل لگا لیا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا کچھ اور حادثہ ہو جاتا ہے, اینڈ دین گریف کمس, دین دا شاک کمس. اوکے, تو 7 اسٹیجز آف گریف میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. سائیکالوجی میں اسٹیجز ہیں گریف کی, اور ہر انسان ان اسٹیجز سے گزرتا ہے. اور اگر ان اسٹیجز سے وہ نہ گزرے تو انریزالوڈ کنفلکٹس رہ جاتے ہیں, اور وہ انریزالوڈ کنفلکٹس پھر ساری عمر اس کو تنگ کرتے ہیں. اوکے, اور ساری عمر پھر اس کو ڈپریشن کا پیشنٹ بنا دیتے ہیں. وہ کیا ہے اسٹیجز؟ نمبر 1, شاک اینڈ ڈینائل. جب بھی آپ پہ کوئی گریف آئے گا, اوکے, جب بھی آپ کوئی ایسا, مثال کے طور پہ آپ ایک ایسا ڈیسیژن لے چکے ہیں, آپ کو اتنا بڑا دھوکا ہو گیا کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ڈیسیژن میں نے لے کیسے لیا, مجھے پہلے کیوں یہ چیز نظر نہیں آئی. بزنس کی مثال دیتا ہوں. سپوز آپ نے بزنس ڈیل کوئی کر لی ہے, بہت بڑی, کروڑوں کی بزنس ڈیل آپ نے کر لی ہے. اوکے, بزنس مین ول انڈرسٹینڈ. اس کے بعد آپ کو پتا لگا کہ یار میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, مجھے صحیح چیز نہیں ملی, مجھے تو جو ہے وہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے, مجھے جو ہے وہ ڈاج کیا گیا ہے. تو سب سے پہلا ریئیکشن جو ہوگا وہ شاک اینڈ ڈینائل ہوگا. انسان شاک میں ہوگا, انسان پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ میرے ساتھ آخر کیسے ہو سکتا ہے, میں تو اچھا آدمی ہوں, میں نے تو آج تک کسی کو دھوکا نہیں دیا, مجھے کیسے کسی نے دھوکا دے دیا. کیا یہ رول نہیں ہے کہ میں کسی کو دھوکا نہیں دوں گا تو مجھے بھی کوئی دھوکا نہیں دے گا. اوکے, تو اس طرح کے تھاٹس آنا شروع ہو جائیں. پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان تھا جسے آپ بہت چاہتے تھے, اس کی ڈیتھ ہو گئی اچانک سے, جیسے کہ آپ کے پیرنٹس کی یا آپ کے فادر کی, مدر کی اچانک سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو. تو پھر پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ شاک اور ڈینائل کا ہوتا ہے. انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ آخر ہو کیسے گیا اور میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. نمبر 2, پین اینڈ گلٹ. اس کے بعد جب انسان کو نظر آتا ہے کہ یہ تو واقعی ہو گیا, دین اسٹارٹس دا سیکنڈ فیز آف پین اینڈ گلٹ. پین آئے گی, بہت زیادہ پین آئے گی, پنچ کرے گی آپ کو وہ چیز. اور گلٹ کس چیز کی کہ ہاؤ ڈڈ آئی, ہاؤ کوڈ آئی, میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں, کیا مجھے سمجھ نہیں تھی, کیا میں نے سوچا نہیں تھا. اور یہ وہ مومنٹ ہے پین اور گلٹ کا جب شیطان فل ایکٹیو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کی پوری سٹوری ہم نے پڑھی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام, اس نے جب آدم علیہ السلام اور اما حوا جو ہیں ان کو وسوسہ ڈالا تھا, اور he made them to eat of the tree, تو اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ اب میں انہیں اس زبردست ریگریٹ میں ڈالوں, اس زبردست شوق میں ڈالوں کہ یہ اس غم سے باہر ہی نہ آ سکے, اور یہ اسی غم میں رہیں اور ان پروڈکٹیو رہیں, اور میں اللہ تعالیٰ کو پروو کر دوں کہ یہ آپ کی کریشن ہے. آپ بڑی تعریفیں کر رہے تھے, آپ فرشتوں کو سجدہ کروا رہے تھے, آپ جو ہے وہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے, لیکن اب سب آپ کے سامنے ہے کہ یہ انسان جس کو آپ اشرف المخلوقات کہہ رہے تھے, یہ تو آپ کے سامنے جو ہے گناہ کیا, اور گناہ کر کے اتنا غمزدہ ہو چکا ہے کہ اب تو یہ کسی قابل ہی نہیں رہا. اوکے, سو دس از دا مومنٹ وین شیطان اٹیکس. کس فیز میں؟ پین اور ریگریٹ میں. اوکے جی, سیکنڈ سٹیج آف گریف از پین اینڈ گلٹ. انسان اپنے آپ کو بلیم کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں سوچا, حالانکہ اس نے سوچا ہوتا ہے, اس نے استخارہ بھی کیا ہوتا ہے, اس نے اپنی طرف سے بہت وائز ڈیسیژن بھی لیا ہوتا ہے, اس نے لوگوں سے ڈسکس بھی کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب سب کچھ بھلا کے شیطان اسے اسی پہ فوکس کروا رہا ہوتا ہے کہ نہیں, شاید تو نے سوچا نہیں تھا, شاید تو یہ کر لیتا تو ایسے ہو جاتا, ویسے کر لیتا. تو انسان کے اندر ایک ایسی جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ جنگ صرف انسان خود فیل کر سکتا ہے, باہر والوں کو تو نظر نہیں آ رہی. ایک تذبذب کا شکار ہے, کوگنیٹو ڈسوننس, کہ کاش میں ایسا نہ کرتا, کاش ایسا ہوا ہوتا, کاش ویسا ہوا ہوتا. تو یہ بہت خطرناک سٹیٹ ہے, بہت ڈینجرس سٹیٹ ہے, اور اس میں انسان بہت چڑچڑا ہوتا ہے.
اس state میں انسان irritated ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ انسان اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے. اوکے اب اگر وہ اس stage کو صحیح سے پار کر لیتا ہے, لڑ لیتا ہے اپنے آپ سے اور اتنا کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتا ہے. کولیٹرل ڈیمیج سے مراد ہے کہ جو بھی اس کے قریب آ رہا ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو رہا اتنا. اگر کچھ پیشنس دکھا دیتا ہے تو پھر تھرڈ سٹیج ہے اینگر اینڈ بارگیننگ. کچھ لوگ جو ہے نا یہ 7 سٹیجز ایک دن میں پوری کر جاتے ہیں, اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اوکے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ والے لوگ ہیں کہ وہ ایک دن میں ہی سب کچھ ان کا ختم ہو جاتا ہے. ایک دن کیا چند گھنٹوں میں وہ ساری سٹیجز پار کر کے کہتے ہیں بس مکاؤ, قصہ مکاؤ, ختم کرو, لیو اٹ اور آگے چلو. کچھ لوگ 10-10 سال ایک سٹیج پہ رہتے ہیں. اوکے کچھ لوگ ساری عمر ہو سکتا ہے ایک ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوں. پین اینڈ ریگریٹ, پین اینڈ ریگریٹ, پین اینڈ ریگریٹ. جیسے جان ایلیا تھا وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی پیک تھا, سیڈنس کی پیک تھا جیسی اس کی شاعری ہے. ٹھیک ہے پین لے کے بیٹھا ہوتا بیچارہ. اینگر اینڈ بارگیننگ, پھر غصہ چڑھتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ یار یہ کیسے میں نے کر دیا, پھر اس سے غصہ چڑھتا ہے اور بارگیننگ کرتا ہے. بارگیننگ سے کیا مراد ہے؟ ان ریئلسٹک چیزیں گھڑتا ہے اور عجیب و غریب بارگیننگ شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں یہ کر لوں گا تو ایسے ہو جائے گا, یہ کروں گا تو اس چیز سے میں نکل جاؤں گا. اوکے بٹ وہ ریئلسٹک بارگیننگ نہیں ہوتی, وہ ان ریئلسٹک چیزیں ہوتی ہیں جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن ناؤ, جبکہ وہ اصل میں ریئلسٹک نہیں ہوتی ہے. دین دیر از ڈپریشن, ریفلیکشن اینڈ لونلینس. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ان ریئلسٹک ہے, میں نے کون سا کر دینی ہے, میں تو صرف ایسے ہی سوچ رہا ہوں کہ اپنے مائنڈ کو کام ڈاؤن کروں, لیکن اصل میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. تو پھر وہ ڈپریشن, لونلینس اور ریفلیکشن کی طرف جائے گا. اور ریفلیکشن سے کیا مراد ہے کہ وہ سوچنے لگ جائے گا. یہ پروسیس اب ریکوری کا شروع ہو رہا ہے. اوکے سوچنے سمجھنے والا کہ ناؤ the person is in loneliness and he or she wants to reflect کہ آخر میں نے کیا کیا ہے اور آخر ایسا کیوں ہوا ہے. and then the upward turn, اگر وہ اس سٹیج کو صحیح سے چینلائز کر گیا, ریفلیکٹ صحیح سے کر گیا, تو پھر ایک اپورڈ ٹرن لے گا. اوکے پھر وہ نکل آئے گا اس سٹیٹ سے اور ایک اپورڈ ٹرن لینا شروع ہوگا, ڈینائل کی سٹیٹ سے, اینگر کی سٹیٹ سے, ریجیکشن کی سٹیٹ سے. ناؤ ریفلیکشن کے بعد یہ اپورڈ ٹرن ہے اور 6 سٹیج ہے ریکنسٹرکشن اینڈ ورکنگ تھرو. ناؤ از دا ٹائم کہ بندہ ریئلسٹک ہونا شروع کرتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ نہیں, لیٹس ریکنسٹرکٹ, لیٹس بی ریئلسٹک. ہو گیا ہے حادثہ, ٹھیک ہے ہو گیا ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اب اس کو سالو کرنا شروع کرتے ہیں. یا تو وی ہیو ٹو لیو ود اٹ, یا پھر ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. دو ہی آپشن ہے. باقی یہ کہ غم لے کے اپنے آپ کو بھی ہلاک کرنا, غم لے کے اپنی صحت کو بھی ڈیمیج کرنا, غم لے کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ڈیمیج کرنا, یہ تو بھائی ان پروڈکٹیو ہو رہا ہے. یہ وہ سٹیج ہے جب انسان خیر کی طرف جا رہا ہے, جب وہ سوچنے لگ گیا, جب اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے کہ کچھ تو سوچو, تمہارے ساتھ اور لوگ بھی اٹیچ ہیں نا, یا تو تم اکیلے ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا, لیکن تم نے جاب بھی کرنی ہے, تم نے ڈیلی فنکشنز بھی کرنے ہیں, تو انسان خود بخود ریکنسٹرکشن کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. He now tries to come to terms with his problems. پہلے وہ ٹگ آف وار کر رہا تھا پرابلم کے ساتھ. جب تک وہ پرابلم کے ساتھ ٹگ آف وار کر رہا تھا, پرابلم مزید بڑھتی جا رہی, پرابلم مزید حاوی ہوتی جا رہی تھی. اب وہ کیا کر رہا ہے, اپنی پرابلمز کو بلانے والا ہے چائے کے لیے, اور انہیں کہنے والا ہے کہ بیٹھو آؤ چائے پیتے ہیں, نیگوسیشن کرتے ہیں, کچھ تم میری مان لو, کچھ میں تمہاری مانتا ہوں. Now this is the phase کہ جب وہ اپنی پرابلم سے دوستی کر رہا ہے, پرابلمز کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ I have to live with these problems, I cannot run away from these problems, right? جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دے دی ہے جو اولاد نارمل نہیں ہے, مطلب اپاہج ہے, کوئی اس میں فزیکل فالٹ ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی مینٹل فالٹ ہے. بہت سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے, لیکن ایک ایسا بچہ, اولاد ایسی ہوگی جو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, تو شاک اینڈ ڈینائل ہوگا, پھر اینگر آئے گا. اوکے پھر بندہ گلٹ میں ہوگا کہ کاش میں ایسے نہ کرتا, ویسے کر لیتا, کاش ہم نے یہ چیز کی کیئر کی ہوتی تو بچہ صحیح سلامت ہوتا. تو انسان میں جنگ چل جاتی ہے. لیکن پھر بندہ ایکسپٹ کرنے لگتا ہے, پھر بندہ جو ہے وہ اس طرف آتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے اس کا کوئی مقصد ہو, پازیٹیو انٹرپریٹیشنز بنانا شروع کرتا ہے. اینڈ ریمبر دس, یہ سب سے بڑی پاور ہے پازیٹیو انٹرپریٹیشنز بنانا زندگی میں. ہر چیز کی پازیٹیو انٹرپریٹیشن موجود ہے. اوکے بیکاز ایوری تھنگ از ان پیئر, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیئرز میں کریٹ کی. سو نیگیٹو تو ہے ہی اس کی انٹرپریٹیشن, اور اسی طرف انسان زیادہ جاتا ہے کیونکہ ہیومن مائنڈ از مور انکلائنڈ ٹو نیگیٹو, لیکن اس کی ڈیفینیٹلی پازیٹیو انٹرپریٹیشن بھی موجود, اونلی اف یو کین سی دا براڈر پکچر. تو اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں ہر چیز کی, لٹرلی یو ہیو ٹو ٹرین. یہ جو ورڈ ٹرین میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیں,
माइंड को लिटरली समझाना पड़ता है बार 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 बार, यहां तक कि बैड कॉग्निशन जो है उनको वो ओवरकम कर ले। ओके, कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या कहती है कि माइंड में कॉग्निशंस होती हैं। कॉग्निशंस कहते हैं थॉट्स को, मेमोरीज को, ख्यालात को। जिस तरह हार्ड डिस्क पे नया डाटा ओवरराइट किया जाता है, इसी तरह ह्यूमन माइंड पे नया डाटा ओवरराइट किया जाता है। बैड कॉग्निशन जो है उनको गुड कॉग्निशन से रिप्लेस किया जाता है। इसीलिए कॉग्निटिव थेरेपिस्ट जो होते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, आपने देखा होगा कि वो अपने क्लाइंट की हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन देते हैं। अपने क्लाइंट की हर नेगेटिव डिमोटिवेटिंग और कह ले के होपलेस बात को एक होप का रंग देते हैं, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग। दे नो कि मैं इसको एक और दिखाता हूं शक्ल, मैं इसको एक और सिचुएशन दिखाता हूं, और फिर इंसान उससे होप पकड़ लेता है और रिकवरी की तरफ आ जाता है। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग थ्रू योर प्रॉब्लम्स एंड ट्राइंग टू बीफ्रेंड योर प्रॉब्लम। यू हैव टू लिव विद देम नाउ। अल्लाह ने हर इंसान के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम रखी है। द मोर यू विल ट्राई टू गेट आउट, आई एम टेलिंग यू, द मोर यू विल ट्राई टू गेट आउट एंड डू टग ऑफ वार, द मोर स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम विल बिकम। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी जो प्रॉब्लम। ओके, एंड लास्ट, एक्सेप्टेंस एंड होप। यस, दिस इज द लास्ट। अब कुछ लोग जो है ना वो शॉक एंड डिनायल से डायरेक्ट एक्सेप्टेंस पे आ जाते हैं विदाउट एनी अदर स्टेजेस, बिकॉज दे आर टू स्ट्रॉन्ग, दे हैव बीन थ्रू टू मेनी प्रॉब्लम्स, दे आर मच एक्सपीरियंस्ड। उन्हें पता है प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मौजूद है। सो दे कम टू एक्सेप्टेंस, बात खत्म। अब एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है गिव अप कर दें। ओके, डोंट मिक्स अप द बोथ थिंग्स कि आप गिव अप कर दें कि नहीं जी बस ठीक है, ऐसे है तो ऐसे ही सही, मैं तो हूं ही ऐसा, या मैं तो हूं ही ऐसी, मैं तो हूं ही इल कॉन्फिडेंट, और मेरा तो मसला ये है, मैं तो अच्छा कर ही नहीं सकता, मैं तो अच्छा कर ही नहीं सकती, मैं तो हमेशा ही फेल होता हूं। ये एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि एक्सेप्टेंस क्या है? मूविंग फॉरवर्ड। एक्सीलेंट। एक्सेप्टेंस इज मूविंग फॉरवर्ड, कि जो हो गया सो हो गया, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे की सोचो ना, अब करना क्या है? लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व अदर थिंग्स। और चीजें भी वेट कर रही हैं। एक चीज पे अगर रोना धोना करेंगे तो फिर कैसे जिंदगी चलेगी? वो एक सेंट था, एक वाकया है, पता नहीं सही है कि गलत, लेकिन वाकया बड़ा जबरदस्त है। एक बड़ा वाइज बंदा था, सेंट था, उसके पास लोग आके रोना धोना करते थे रोजाना, एक ही बात बार बार रिपीट। वो तंग आ गया, उसने कहा यार ये कल ही मैंने प्रॉब्लम सुनी है, फिर ये प्रॉब्लम, इनकी तो केसेट रोजाना ही चलती है, यानी अभी कल मैंने इनसे बात की है, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही प्रॉब्लम, इनका रिजॉल्व ही नहीं हो रही प्रॉब्लम। तो उसने क्या किया, एक दिन सबको बिठाया और एक लतीफा सुनाया सबको, तो सब बहुत हंसे। उसने फिर वो लतीफा सुनाया तो कुछ लोग हंसे, तीसरी बार फिर उसने लतीफा सुनाया तो एक दो हंसे, चौथी बार फिर उसने लतीफा सुनाया तो लोग गुस्से हो गए। लोगों ने कहा यार क्या कर रहे हैं आप, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, कोई और लतीफा सुनाए। उसने कहा कि तुम लोग सेम लतीफे पे बार बार नहीं हंस सकते, तो सेम प्रॉब्लम पे बार बार क्यों रोते हो? सेम मैं लतीफा तुम्हें सुना रहा हूं और तुम जो है वो उस पे बार बार हंस नहीं रहे, लेकिन सेम प्रॉब्लम पे तुमने 100 बार रोना है। तो सोचने की बात है ना, एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सुन ली, अब आगे भी तो चलो ना, या प्रॉब्लम ही डिस्कस करते रहना, सैडनेस को ही मेंशन करते रहना है तुमने। ओके, तो ये भी सैडनेस भी जहन की चरस है ये भी मैं आपको बता दूं। कुछ लोग जो है उनको मजा आता है परेशान होके, ओके, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है। खैर वो एक और टाइप ऑफ गम भी है जो होना जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि वो इंसान को बहुत सी चीजों से निजात देता है, वो वाला काम, उसको डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह कुरान से। एक्सेप्टेंस एंड होप, ओके, दिस इज द फाइनल स्टेज। तो ये 7 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, कुछ ने 4 स्टेजेस भी कही हैं, बट साइकोलॉजी में 7 स्टेजेस बेसिकली मेंशन है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्रीफ आप खुद पढ़ लें, ये जरा लंबी डिस्कशन है। आप लोग ग्रीफ की टाइप्स पढ़ सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड भी होता है, एंटिसिपेटरी भी होता है, मैस्क्ड भी होता है। ओके, सम पीपल आर सो एक्सपर्ट दैट दे मास्क देयर ग्रीफ। वो पता नहीं लगने देते कि इस बंदे के अंदर पता नहीं क्या क्या गम चल रहे हैं, क्या क्या तूफान चल रहे हैं। ओके, ही इज such a good actor or she is such a good actor कि they have smile on their faces, they are extremely composed, but you have no idea कि अंदर क्या चल रहा है। Okay, so disenfranchised, secondary, cumulative, inhibited, ambiguous grief, when you don't know what your issue is, when you don't know कि मेरे साथ मसला क्या है। Okay, आपके साथ इतने ज्यादा मसले हैं कि आप ये कहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ मसला क्या है। Complicated, yes, extremely complicated to be solved. Normal, traumatic,
you know what traumatic is. کوئی trauma ہے انسان ایکسپیکٹ نہ کر رہا اور اس کے ساتھ ایک ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہو جائے, بہت ٹرومیٹک. ایبریویٹڈ, ایگزیجریٹڈ, ایبسینٹ اینڈ کولیکٹیو. اوکے, یہ ڈیٹیل میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. میں نے صرف آپ کو ایک سائنس دکھائی ہے کہ گریف کی بہت سی ٹائپس ہیں. اس کا مطلب ہے بہت ورکنگ ہوئی ہے سیڈنس پہ, گریف پہ, آل دیز تھنگس. اوکے, فیشل موومنٹ سیڈنس کے بارے میں. انر کارنرز آف آئی بروز ریزڈ, آئی لڈز لوز, لپ کارنرز پل ڈاؤن. سیڈنس از ہارڈ ٹو فیک. سیڈنس ایک ایسا ایکسپریشن ہے, ایک ایسا ایموشن ہے کہ یو کانٹ ایکچولی فیک اٹ. ٹھیک ہے, آلدو کچھ لوگ بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں لیکن میجورٹی کانٹ فیک اٹ. According to researchers, one of the telltale signs of sadness is the inner brow raise, which very few people can do on demand. And this is the expression of sadness. Okay, this is basically inner eyebrow raised. You can clearly see this is sadness, this is something else. Okay, this could be confidence, overconfidence or whatever. So this is sadness. اور یہ زیادہ تر آپ بوڑھے لوگوں کو اس طرح سے دیکھ لیں. اوکے, ان کی ہمیشہ جب بھی وہ سٹریس لیں گے, جب بھی ان کو غم آئے گا تو ان پہ ایکسپریشن بہت واضح ہوں گے, یہ والے ایکسپریشن. سو دیز آر دی ایکسپریشن آف سیڈنس. کازز آف سیڈنس ویری امپورٹنٹ. ابھی تک ہم نے دیکھ لیا سیڈنس کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. گریف بھی ہے, ڈیزولیٹ بھی ہے. اوکے, فیلنگ آف ایمپٹینس بھی ہے. گریف ہے, ڈیزولیٹ ہے, جی, گلوم ہے, یس, لو اسپرٹس, یس, دیٹس رائٹ. اب ہم کازز کی طرف آتے ہیں. میں نے کچھ 5-6 کازز نکالی ہیں, ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی کازز ہوں. اوکے, لیکن یہ موسٹ کامن کازز جو مجھے نظر آئی ہیں جس کی وجہ سے آج کے لوگ بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں. دیکھیں, ان میں نمبر 1 ہے اسٹینڈرڈز اینڈ ویلیوز ٹیکن فرام پیپل. بہت سے لوگ کی غم کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈز اور ویلیوز لوگوں کے مطابق بنا لی, اینڈ ناؤ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کوپ اپ ود دیم. اب بڑا مشکل ہو رہا ہے انہیں ان چیزوں کو کوپ اپ کرنا. یہ وہ والی سیڈنس ہے جب انسان وہ بننا چاہتا ہے جو وہ اصل میں نہیں ہے. اور میجورٹی یوتھ کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ہم کمپیریزن بہت زیادہ کرتے ہیں. چونکہ ہم کمپیریزن بہت زیادہ کرتے ہیں کہ فلانے کے پاس یہ ہے, فلانے کے پاس وہ ہے, فلانا تو ایسے ڈریس اپ ہوتا ہے اور یہ وہ ویسے کرتا ہے, وہ ایسے کرتا ہے. تو ایکچولی ہم اپنی ویلیوز اور سٹینڈرڈز نہیں بنا رہے, ہم دوسروں کی ویلیوز اور سٹینڈرڈز بنا رہے ہیں. اور دوسروں کی ویلیوز اور سٹینڈرڈز بنا کر ہم سونے کے پنجرے میں پھنس جاتے ہیں. اوکے, اس پہ میں چھوٹی سی آپ کو بات سمجھاتا ہوں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. 2 لوگ تھے ایک ہی آفس میں, کولیگز تھے. ایک جو تھا سیم پوزیشن پہ تھے. اوکے, دونوں کی پوزیشن سیم تھی آفس. ایک جو تھا بڑی اچھی فیملی سے تھا, بیک گراؤنڈ اس کا اچھا تھا, ہی کوڈ افورڈ اے گڈ کار. اس کے پاس جو ہے وہ ہونڈا سٹی تھی نئی. دوسرے نے دیکھا کہ یار اس کے پاس ہونڈا سٹی ہے, میرے پاس بھی ہونڈا سٹی ہونی چاہیے, کیونکہ سٹینڈرڈ تو یہ ہے. اب تو میں جو ہے اس پوسٹ پہ آ گیا ہوں تو اس پوسٹ کا سٹینڈرڈ یہ درکار کرتا ہے, میری شان یہ ہونی چاہیے کہ میرے پاس بھی ہونڈا سٹی ہونی چاہیے. لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا اس کے پاس ہونڈا سٹی لینے کا خرچ جو ہے وہ پیسہ بھی ہے کہ نہیں ہے, یا اس کے پاس ہونڈا سٹی مینٹین کرنے کا پیسہ ہے کہ نہیں ہے. یہ نہیں اس نے دیکھا. نہ اس نے دیکھا کہ میرا پاسٹ ویسا نہیں ہے جو اس شخص کا پاسٹ ہے. آل ہی سی واز ہونڈا سٹی. اب وہ کیا کرے گا کہ پیسے تو ہے نہیں تو بینک سے لیز لے گا. بینک سے جب وہ لیز لے گا تو اس پہ ایک فائنینشیل برڈن آئے گا اور وہ پھنس جائے گا. اور اگر یہ بات باس کو پتہ لگ گئی کہ اب تو اس کی مجبوری ہے, پیسہ اس کی مجبوری ہے, اب یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اب تو اس کو پیسہ چاہیے ہی چاہیے, سیلری اس کو چاہیے کیونکہ اس نے 30,000 جو ہے وہ قسط دینی, تو باس فائدہ اٹھا سکتا ہے. باس اسے اوور ٹائم کے لیے بھی روک سکتا ہے, سنڈے کو بھی بلا سکتا ہے, اور اگر وہ نہ کرے گا تو کہے گا چھٹی, کیونکہ اس کو پتہ لگ گئی, اس کی ویکنس پتہ لگ گئی کہ ناؤ ہی نیڈس دا جاب, ہی نیڈس ٹو بی ان دس جاب. اب کیا ہوگا کہ اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا. کبھی اس کو باس کو خوش کرنا پڑے گا. He has to live in fears. اس کو ہر وقت فیئرز میں رہنا پڑے گا کہ مجھ سے یہ غلطی نہ ہو جائے, مجھ سے یہ نہ ہو جائے, مجھ سے وہ نہ ہو جائے, پھر میں کہاں سے دوں گا, 30,000 کہاں سے لے کر آؤں گا, اگر میری جاب ہی چلی جاتی ہے تو بات ختم ہوگی. جبکہ دوسرا جو ہے بڑا ریلیکسڈ ہے, اس نے کوئی لیز ہی نہیں دینی, اس نے کوئی پیسہ ہی نہیں دینا. So this person involves himself خود سے انٹینشنلی ایک ایشو میں, ایک پرابلم میں, جو کہ پرابلم کسی نے نہیں کہا. نہ کسی نے اسے آگے چھیڑا ہے کہ آپ کے پاس ہونڈا سٹی نہیں ہے, نہ کسی نے آگے تانا دیا کہ آپ کے پاس ہونڈا سٹی کیوں نہیں ہے, لیکن سم ہاؤ اس نے خود سے ایک سٹوری گھڑی اور اس نے کہا کہ نہیں میرا سٹینڈرڈ ہی ہونا چاہیے. اب اس نے خود کو پھنسا لیا, اب وہ سونے کے پنجرے میں بند. دس از کالڈ گولڈن جو پنجرا ہوتا ہے, سونے کا پنجرا جو ہے. اوکے, اب وہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے, اور اس کی اپنی خوشی کہاں ہے, اس کی اپنی خوشی اس سے کوسوں دور. خود وہ خوش نہیں ہے, بس لوگوں کو دکھانے کے لیے زندگی گزاری جا رہا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ
لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی بہت پسند ہے اور آپ پہ ایک ایسا فیز آ رہا ہے ایموشنل فیز کہ آپ بس لٹو ہیں اس پہ، اس شخص پہ یا اس خاتون پہ. اب ہوگا یہ کہ آپ اس کے لیے ہر چیز کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ کے اپنی لائف ڈیزائن کر رہے ہوں گے اوکے کہ اس کو کہاں. لوگ ایسی ایسی چیزوں میں ملوث ہیں، ایسی ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو خوش کیسے رہیں گے؟ غمزدہ ہی رہیں گے نا کہ نہیں فلانے علاقے میں رشتہ نہیں ہوتا، ایسا کرو ڈی ایچ اے گھر لے. اب ڈی ایچ اے گھر کہاں سے آئے گا ڈی ایچ اے میں گھر؟ اگر تو آپ بہت پیسے والے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا ٹارچر کر کے، اتنا کنسٹرکٹڈ کر کے اور اپنے اوپر عجیب و غریب بوجھ لاد کے گھر لینا ہے، تو پھر اس گھر کا کیا فائدہ جہاں پہ آپ کو مینٹل سکون ہی نہیں، صرف اس لیے کہ نہیں جی فلانے ٹاؤن میں رشتہ نہیں ہوتا وہاں پہ. اب یہ کس کے ڈیفائن کیے اسٹینڈرڈ ہیں؟ خود سوچنا چاہیے نا انسان. یہ وہ اسٹینڈرڈ ہیں جو ہم خود اپنے اوپر حاوی کر رہے ہیں. اور جب ہم لوگوں کے لیے جینے لگ جاتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے کانسیپٹ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever pleases people by displeasing Allah، تو نہ اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں نہ اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. okay and whoever pleases Allah even though he may displease people then Allah will be pleased with him and he will make people pleased with him. کیونکہ یہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں اور رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے سٹینڈرڈز جو ہے وہ دیکھ کر چلنا، یہ دکھ کی، غم کی، ڈپریشن کی نہیں. ڈپریشن از سمتھنگ ایلس. انسان کو غم زدہ کر دیتی ہیں چیز، انسان کو سیڈ کر دیتی ہیں، کیونکہ انسان سوچتا ہے یار مجھے ملا کیا ہے، میں نے اتنا کچھ کر دیا، اتنا کچھ سیکریفائس کر دیا، لیکن مجھے کیا ملا ہے. اوکے تو یہ بڑی ایک تنگ کرنے والی سٹیٹ ہوتی ہے. اینڈ دیٹس the reason many people are sad, especially our youth, because they are comparing. Comparison بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کمپیریزن کی وجہ سے somewhere they have lost themselves. کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو بہت پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا. نمبر 2 wrong expectations. غلط expectations لگا لینا. کس سے؟ لوگوں سے. اور جتنی غلط expectations لوگوں سے لگائیں گے اتنا غم ہوگا، اتنا دکھ ہوگا، اتنا جو ہے وہ دل ٹوٹے گا. اوکے be in this world like a traveler. جس طرح سے ایک ٹریولر رہتا ہے کہ اس نے کچھ دیر کے لیے ایک جگہ جا کے رکنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد he will be on his journey. لیکن جتنا آپ دل لگائیں گے زیادہ، جتنا آپ زیادہ سے زیادہ انگروسڈ ہوتے جائیں گے ان چیزوں میں، اتنی ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہوتی جائیں گی، اور جتنی ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہوتی جائیں گی اتنا انسان کو پھر بعد میں دکھ ہوگا ڈس اپوائنٹمنٹ کا. اوکے جب اس کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آئے گی. سو دس اگین از ون آف دا ریزنس ٹو می. اٹیچ ود پیپل آف اپوزٹ ویلیوز. یہ سیڈنس کی بہت بڑی وجہ ہے، غم کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اکثر اوقات ہماری ویلیوز کچھ اور ہوتی ہیں اور ہم ان لوگ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں جن کی ویلیوز ہم سے بالکل مختلف ہیں. اوکے جب دو ٹائرز مختلف ہوں ایک بائک کے تو بائک نہیں چل سکتی. سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پیپل ود اپوزٹ ویلیوز، اپوزٹ آئیڈیالوجیز ول گو آن unless and until it's a big compromise. بہت بڑا کوئی کمپرومائز ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان کی خوشی تو افیکٹ ہوگی اپوزٹ ویلیوز کے لوگوں میں رہ کے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے کہ وہ کچھ اور سوچتے ہیں اور وہ کچھ اور سوچتے ہیں، مائنڈز نہیں ملتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ انسان غم زدہ رہتا ہے، انسان گیو اپ کر دیتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اینڈ دین رانگ ڈیسیژنز اینڈ بلیمنگ ون سیلف. ہر انسان ڈیسیژن لیتا ہے، کچھ اچھے لیتے ہیں کچھ برے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. رانگ ڈیسیژن انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن رانگ ڈیسیژنز کو ہوا بنا لینا، ان پہ رونے لگ جانا اور رانگ ڈیسیژنز پہ بلیم کرنے لگ جانا اپنے آپ، یہ چیز میں آپ کو پوری پیچھے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایک فیز آتا ہے انسان پہ، گریف کا سٹیج آتی ہے کہ جب انسان بلیم کرتا ہے اپنے اور بہت زیادہ بلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے جب وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بلیم کرتا ہے تو اس کی سیلف اسٹیم سیبوٹاج ہوتی ہے، اس کی باڈی لینگویج آپ کو صاف نظر آ جائے گی کہ یہ بندہ ہارا ہوا بندہ ہے، یہ ہار چکا ہے. اوکے اس نے کیا کرنا، یہ تو اپنے آپ سے گیو اپ کر چکا ہے بیچارہ، کیونکہ اس نے اتنا زیادہ سیبوٹاج کر دیا اپنے آپ کو کوس کے. اور بلیو یو می یہ شیطان کی طرف سے، شیطان اتنا زیادہ بلیم کرواتا ہے انسان کو، اتنا زیادہ بلیم کرتا ہے خود نکل جاتا ہے. اوکے تو یہی وہ ہمارے پیرنٹس سے کروانا چاہتا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ he wanted to put both of them in such a denial and in such a disappointment کہ یہ لوگ اب پروڈکٹیو ہو کے کچھ نہ کریں. لیکن our father showed کہ he stood up اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اور اس کے بعد دنیا میں پنشمنٹ کے لیے نہیں بھیجا، دنیا میں کنگ بنا کے بھیجا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں دنیا پنشمنٹ ہے، دنیا پنشمنٹ نہیں ہے، ہیل فائر پنشمنٹ ہے. دنیا میں تو بادشاہ بنا کر بھیج رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں تم خلیفہ ہو، یو آر مائی کیلف، اور تمہارے لیے میں نے ہر چیز